السلام علیکم ناظرین، پروگرام عوام کی سوچ کے ساتھ میں آپ کا میزبان مشرف یاسین۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم افغانستان ایشو پر بات کریں گے۔ افغانستان سے جو غیر ملکی افواج سے ان کا انخلاء مکمل ہو چکا ہے۔ 31 اگست تک جو ڈیڈ لائن دی گئی تھی طالبان کی جانب سے، اس کے مطابق امریکہ کی فوج بھی وہاں سے نکل گئی، نیٹو فورسز بھی نکل گئی، ترکی کو بھی انہوں نے کہا تھا ان کی فوج بھی نکل گئی۔ افغانستان ایشو پہ جو حالات دیکھنے میں آئے، 20 سالہ یہ جنگ جو چلی بہت لمبے عرصے پر محیط تھی، اس میں بہت کچھ دنیا نے کھویا پایا۔ افغانستان کے جو حالات تھے وہ بہت اپ اینڈ ڈاؤن چلتے رہے۔ ابھی کیا صورتحال ہے؟ ابھی وہاں پہ پچھلے دنوں آپ نے جیسے دیکھا کابل ایئرپورٹ پر دھماکے بھی ہوئے، کافی جانی نقصان وہاں ہوا۔ امریکہ کی فورسز جاتے جاتے کافی کچھ نقصان بھی کر گئی وہاں جو موجود چیزیں تھیں ان کی۔ اس کے علاوہ امریکہ نے جو فگرز پیش کی ہیں، جو چیزیں طالبان کے ہاتھ مال غنیمت کی صورت میں آئی ہیں، ان میں اگر آپ کو بتا دوں، جم بینکس کے مطابق 85 بلین ڈالرز کی تقریباً مالیت کا جو مال غنیمت ان کے ہاتھ آیا، جس میں 75,000 گاڑیاں ہیں، 200 جہاز اور ہیلی کاپٹرز ہیں۔ اس کے علاوہ 6 لاکھ کے قریب چھوٹے باقی جو اسلحہ وغیرہ کی چیزیں ہیں، نائٹ گوگلز وغیرہ، یہ چیزیں جو طالبان کے ہاتھ میں آئی ہیں۔ آج ہم عوام میں موجود ہیں، لوگوں سے گفتگو کریں گے، لوگ اس معاملے پر کیا کہتے ہیں، لوگوں کی کیا رائے ہے، افغانستان ایشو کس طرح سے آگے ہوگا، آگے آنے والے دنوں میں حالات کس طرح سے کس کروٹ جائیں گے، اور افغان طالبان ہے جو وہ اپنی حکومت کس طرح سے بنائیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سر، افغانستان میں آپ کیا حالات دیکھ رہے ہیں؟ آنے والے دنوں میں صورتحال کس طرح کا رخ اختیار کر سکتی ہے؟ افغانستان میں تو یہ حالات ہے نا کہ امریکی لوگوں نے اور ان لوگوں نے افغانیوں کو پہلے طریقے سے نہیں سمجھا۔ جب ہمارا چیف آف آرمی اسٹاف کینی تھی 2010 میں، اس نے امریکی والا انٹیلیجنس ایجنسی اس کو بتایا تھا کہ افغانی لوگوں کو اب جو ہے نا اس طریقے سے فوج نہیں بناؤ، طالبان کا مسئلہ اب جو ہے نا مذاکرات سے حل کرو۔ پر وہ امریکانی ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم اس میں فوج بنا رہے، دیکھو 3 لاکھ فوج بنائے، اگر اس طریقے سے ہمارا آرمی چیف کا بات مانتا تو امریکی کا نہ اتنا نقصان ہوتا، نہ اتنا اس کا جو ہے نا رسوائی ہوتا۔ کیونکہ یہ افغانی لوگوں کے اندر ایک بات ہے، وہ سب سے بڑا بات یہ ہے کہ اس کا جو ہے نا یہ ایک بزنس ہے، اس کا آپس میں لڑنا، اور پھر وہ لوگوں کو دوسرے کو کہتے کہ آپ ہمیں اسلحہ دو تو ہم لڑیں گے، اب کتنا اسلحہ دے گے، بات کرو۔ یہ واحد طالبان ہے جو ہمارا ایجنسیوں سے ملا اور ہمارا گورنمنٹ سے ملا، تو ان سے نے کہا کہ آپ صرف باؤنڈری کھول دو، ہم آپ سے کچھ نہیں چاہتے۔ ورنہ یہ پہلا وہ لوگ یہی کہتے، وہ ایک دوسرے کو کہتے کہ ہم لڑیں گے پر آپ کتنا اسلحہ دے گے، یہ اس کا بزنس ہے۔ اس طریقے سے امریکی کو ابھی اس رسوائی بھی ہوا اور اس کو شکست بھی ہوا۔ وہ بے شک اپنا شکست چھپائے پر اس کا چہرے سے تو وہ نہیں، کیونکہ وہ جب میڈیا میں سامنے آتے تو وہ تسلیم کر دیتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آئندہ انشاءاللہ ہمارا انٹیلیجنس ایجنسی اور ہمارا پاک فوج اور ہمارا ابھی جو موجودہ پالیسی ہے بالکل صحیح۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جو صورتحال ہمیں باہر اوپنلی نظر آ رہی ہے وہی حقیقت بھی ہے؟ امریکہ کو شکست تو ضرور ہوئی ہے جو نظر آ رہی ہے، لیکن امریکہ اس کو اتنی آسانی سے ہضم کرے گا؟ نہیں، وہ کرے گا بھی تو کیا کرے گا، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ صرف یہ کہ ابھی وہ کس طریقے سے تھوڑا بہت کہتے کہ اس کا جو شکست ہو اور شرمناک جتنا وہ اس کو تھوڑا کم ہو جائے، اور وہ کیونکہ اس نے جو وہاں سے آ کے ادھر ایشیا پہ اپنا رعب جمانے کا کوشش کر رہا تھا اور ایران وغیرہ ادھر لوگوں کا آنے کا، وہ سسٹم اس کا بھی ختم ہوا، کیونکہ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ اب کتنا کہ 30 ملک ایک جو ہے نا ایک فوج بنا کے پورا افغانیوں کو کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ تو ہم تو ایک قوم ہے، وہ کوئی بھی ملک کو ابھی دھمکی دے گا، چاہے ایران کو دے گا، چائنا کو دے گا، وہ بتا دے گا کہ تم نے وہاں پر کیا کیا جو تم ادھر کرے گا۔ تو دوسری بات ہے کہ ابھی ہمارا موجودہ پالیسی اور ہمارے ادارے بالکل صحیح جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ ابھی یہ سمجھ لو کہ ہمارا ایک فوج ہے، کیونکہ انڈیا کا تم میڈیا دیکھو، وہ چیخ کر کہہ رہے، اس کا وجہ کچھ ہے۔ یہی آپ سے پوچھنے جا رہا تھا، انڈیا کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ انڈیا تو بڑا شور کر رہا ہے، رو رہے ہیں انڈین جو صحافی بھی ہیں، ان کی حکومت بھی۔ وہ یہ چیز تو کر رہے ہیں نا۔ ابھی بھائی اگر کچھ نہیں ہے اور یہاں ہمارا ایجنسیوں نے اتنا بڑا تیر نہیں مارا تو تم کیوں اتنا چلا رہے ہو؟ اپنا چلانا تھوڑا کم کرو۔ یہی تو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اس کا سارا میڈیا چینل دیکھو۔ جو پہلا وہ انڈیا کا جو افغانستان کا جو پہلا گورنمنٹ تھا، وہ پورا انڈیا کے ساتھ اس کا لوگ وہ آپس میں ملے، اور اس میں کچھ ایسے ہے کہ میڈیا کی طرف سے بھی نا پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا تھا، یہ وہ تو وہ اجاڑ کا۔ ابھی اس کو پتہ ہے کہ ہر جتنا بھی ہم نے ادھر وہ ڈیم بنایا، سڑکیں بنایا، اسپتال، وہ سارا تو ہمارا وہ پانی پھر گیا۔ وہ ابھی اس کا وہ چلا رہے، کیوں چلا رہے بھائی؟ ہم ٹھنڈی دماغ سے، تم بھی ٹھنڈی دماغ سے ہضم کرو سارا مسئلے کو۔ سر، افغانستان نے طالبان نے فتح حاصل کی، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟
ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے جو نا ابھی تو نا اس کے لیے امن کے لیے بہت چانسز ہیں، کیونکہ ابھی باہر سے ہمیں کوئی خطرہ تو نہیں ہے ابھی. وہ اپنا مسلمان ملک ہے اور تمام مسلمان ملکوں کو جو ہے نا ایک یکجہتی اور اس کو تسلیم کرنی چاہیے. طالبان آسانی سے حکومت بنا لیں گے جبکہ حالات نظر نہیں اس طرح سے آ رہے کیونکہ باہر کی دنیا انہیں سپورٹ نہیں کر رہی. یہ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ باہر کی دنیا اگر سپورٹ کرے گی تو وہ ملک کو اچھی طرح سے چلا سکیں گے، کیونکہ اگر باہر کے ملکوں اس کو تسلیم نہیں کریں گے تو ظاہر ہے کچھ مشکلات اس کو سامنے پڑیں گی. مالک نعمت جو ہاتھ ہے افغانستان کے طالبان کے ہاتھ جو 85 ارب ڈالرز کا تقریباً، جس میں 200 کے قریب جہاز اور ہیلی کاپٹرز وغیرہ، گاڑیاں بھی 75,000 ہیں، تو یہ مالک نعمت کو آپ افغانیوں کے یا طالبان کے ہاتھ میں کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ وہ مس یوز کریں گے یا مناسب اس کا استعمال ہوگا؟ نہیں وہ مس یوز تو کیسے اپنے ملک میں رہ کے ہوئے مس یوز کیسے کریں گے؟ وہ اپنے ملک کے لیے ظاہر ہے وہ بہتر بنانے کے لیے کوشش تو کریں گے نا، اس کو اچھی طرح سے استعمال کریں گے تاکہ اس کو ملک ترقی کر سکے، افغانستان کو پوری دنیا کو تسلیم کر سکے نا. اگر مس یوز کریں گے تو باہر کی دنیا کیسے اس کو تسلیم کریں گے؟ سر، طالبان ابھی تک فتح جو حاصل کی انہوں نے، ان کے حالات آگے حکومت بناتے ہوئے کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ وہ ایک ایسی حکومت بنا لیں گے جس پہ سب کو اتفاق ہوگا؟ انشاءاللہ سب کو اتفاق ہوگا، پہلے سے بہتر یہ حکومت ہوگا. یہ حکومت پاکستان کے بھی لیے بہت اچھا ہے، فائدہ مند ہے. جو امریکہ کا حکومت تھا پہلے سے، ہمارا سمجھ میں یہی آ رہا ہے پہلے سے، اور یہ وقت اچھا ہوگا طالبان کے لیے انشاءاللہ. امریکہ اس کو اپنی شکست کو اتنا آسانی سے ہضم کر لے گا؟ وہ خاموش بیٹھ جائے گا یہاں سے جانے کے بعد؟ انشاءاللہ خاموش بیٹھے گا امریکہ کو پتہ ہے طالبان سے کسی بھی طرح ہم شکست کھا سکتے ہیں، جیت نہیں سکتا انشاءاللہ. ان کے جو یو ایس کے ریپرزنٹیٹیو ہیں یا بائیڈن ہیں، ان کے صدر جو بائیڈن، انہوں نے کہا کہ ہم فضائی حملے بھی کریں گے اگر کہیں دہشت گرد ہوئے یا داعش کے کہیں نظر آئے لوگ. تو فضائی حملے قابل برداشت ہوں گے؟ طالبان ان کو روکیں گے؟ کیا کریں گے؟ روکیں گے طالبان اس کو. طالبان کے ساتھ جو مسلمان ممالک ہیں وہ بھی انشاءاللہ اس کے ساتھ کھڑے کریں گے. اور جو بائیڈن جو بات کر رہے ہیں یہ بات صحیح نہیں ہے. فضائی حملہ انشاءاللہ کبھی بھی نہیں کرے گا طالبان کے اوپر. ہمارے ساتھ اس وقت سینئر صحافی موجود ہیں، ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ افغانستان ایشو پہ سر آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں حالات خطے کے کس رخ کو جا سکتے ہیں ابھی؟ دیکھیں 20 سال کے بعد جو ہے وہ ایک عالمی طاقت امریکہ اور اس کے اتحادی وہاں سے نکلے اور یہ مقصد لے کر وہ یہاں پر آئے تھے کہ شاید دہشت گردی کا کلا کما وہ یہاں اس خطے میں کریں گے. لیکن جو پاکستان کا موقف بھی رہا شروع دن سے اور اب بھی ہے اور آئندہ بھی رہے گا کہ کسی بھی مسئلے کا جو حل ہے دنیا بھر میں وہ جنگیں نہیں ہیں. یہ کنونشنل وار کا دور نہیں رہا، بلکہ اب جو جنگ ہے وہ آپ لوگوں کے دلوں پر راج کر کے ان کے ذہنوں پر راج کرتے ہیں تو آپ ان کو حکمرانی کے تحت لا سکتے ہیں. تو اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں افغانستان کی صورتحال تو امریکہ کو 20 سال بعد یہ بات سمجھ میں آئی کہ اس مسئلے کا حل جو ہے وہ مذاکرات اور سیاسی عمل کے ذریعے ہے. اور اس پورے سیاسی عمل کا جو پروسیس ہے اس میں پاکستان کا کردار آپ کے سامنے ہے کیسا رہا، اور آج جو ہے وہ دنیا تسلیم کر رہی ہے پاکستان کے اس کردار کو کہ کس طریقے سے بغیر کسی بڑی جنگ و جدل یا ایک خانہ جنگی کی جو صورتحال کا ایک تاثر دیا جا رہا تھا کہ وہاں پر اس ٹرانزیشن میں ایک بہت بڑی خانہ جنگی ہو سکتی ہے، اس سے بچتے ہوئے اس ٹرانزیشن کو مکمل کیا گیا. اب طالبان جو رجیم وہاں پر آیا ہے ایک بار پھر 20 سال میں انہوں نے بھی بہت کچھ سیکھا ہے اس دنیا کے جو حالات و واقعات رہے. اب نظریں ساری دنیا کی اس انتظامیہ پر ہے کہ وہ کس طریقے سے وہاں پر اب لوگوں کے انسانی حقوق ان کو دیتے ہیں، اقلیتوں کو حقوق ان کو دیتے ہیں. معاشی صورتحال کا بڑا چیلنج ہے اس وقت ان کو. تو یہ سارے چیلنجز لے کے، اور دوسرا بڑا چیلنج یہ بھی ہے کہ اپنی سرحدوں سے دوسری ریاستوں کو متاثر نہیں ہونے دینا اور اپنی ریاست کو مذموم مقاصد کے لیے استعمال نہ ہونے دینا بھی بڑا چیلنج ہے، جس کو ہم نے دیکھا کہ بھارت ماضی میں ان کی سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے خلاف کارروائیاں کرتا رہا. ایسا نہیں ہے کہ وہ ٹھکانے ابھی ختم ہو گئے، ابھی وہ ایک بڑا چیلنج ہے ان ٹھکانوں کو ختم کرنا. اب طالبان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی سرزمین کو کیسے محفوظ بناتے ہیں، اپنی عوام کو کیسے محفوظ بناتے ہیں، ڈیولپمنٹ کے کام کیسے کرتے ہیں، لوگوں کا معیار زندگی کیسے بلند کرتے ہیں. ہمارا اسلام قطعی طور پر یہ نہیں کہتا کہ آپ قید و بند میں رکھیں اپنی عوام کو، ان پہ سختیاں پابندیاں عائد کریں. ہم اپنی شریعت میں رہ کے لوگوں کو ان کی آزادیاں، ان کے انسانی حقوق بھی دے سکتے ہیں. تو اس بات کی امید کی جا سکتی ہے کہ 20 سال بعد جس طرح سے طالبان نے آ کے اب ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے اقلیتوں کو ان کی عبادتیں کرنے کی اجازت دی، ان کو جو غیر ملکی وہاں آباد تھے ان کو باہر جانے کی اجازت دی جا رہی ہے. تو اس بات کی امید کی جا سکتی ہے کہ طالبان کی جو انتظامیہ ہے
وہ یقیناً پازیٹیو وے میں آگے چلتے ہوئے دنیا کی ان سٹینڈرڈز کو میٹ کرے گی جو کہ ایک معیار رکھا گیا ہے، اور جو اسلامی اقدار ہیں ان کا بھی پاسداری کی جائے گی۔ ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب انہوں نے دنیا سے اپیل کی ہے کہ افغانستان کی عوام کے حالات کو دیکھتے ہوئے ان کی سپورٹ کریں، نہ کہ ان کے مخالف چلیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ اتنی ہزیمت کا، اتنی شرمندگی کا سامنا کرنے کے بعد وہ پاکستان کی یہ بات مانے گا، یا دنیا جو الائز ہیں خاص طور پہ امریکہ کے، انڈیا ہو گیا، یو کے ہو گیا، یہ اس طرح کے الائز ہیں، نیٹو الائز ہیں جو اس کے، وہ خان صاحب کی یہ بات مانیں گے کہ افغانستان کو ان حالات سے نکالنے کے لیے کچھ وہ سپورٹ کریں گے؟ دیکھیں، یہ ان حالات سے نکالنا صرف پاکستان کا مقصد نہیں تھا، اس خطے کا امن جو ہے وہ اس چیز سے جڑا ہوا تھا کہ اس صورتحال کو سیاسی عمل کے ذریعے اس کا حل نکالا جائے۔ اگر اس خطے میں امن نہیں رہے گا تو پوری دنیا میں بدامنی رہے گی، تو اس لیے ضروری تھا کہ اس خطے میں امن قائم کرنے کے لیے افغانستان کے اس مسئلے کو پرامن طریقے سے حل کیا جائے۔ اب جہاں تک وزیر اعظم عمران خان کے موقف یا ریاست پاکستان کی موقف کی بات ہے، تو کون سا ایسا موقف ہے یا پاکستان کی ایسی بات ہے جس کو پوری دنیا نگیٹ کر رہی ہے؟ آج پوری دنیا، تمام وزرائے خارجہ، دوسری ممالک کے جو سربراہان ہیں، وہ اس موقف کے لیے پاکستان کی مدد لے رہے ہیں۔ آپ ابھی دیکھ رہے ہیں کہ جو ایئر برج قائم کیا گیا طبی سہولیات دینے کے لیے افغانستان کے لیے، وہ ریکویسٹ کس سے کی گئی؟ پاکستان سے کی گئی۔ پاکستان پہلا ملک ہے جو کہ طبی امداد WHO کی وہاں پہنچا رہا ہے، تو پاکستان کے بغیر اب آپ اس صورتحال سے نہیں نکل سکتے تھے، یہ تو آپ کو پتہ چل گیا۔ دوسری بات یہ کہ اگر امریکہ کو کچھ چیزوں پہ خائف ہے تو وہ ابھی سفارتی تعلقات کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ دوسرے اس کے اتحادی سفارتی تعلقات افغانستان کے ساتھ کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ انہوں نے سفارتی تعلق کو ختم نہیں کیا، انہوں نے اپنا جو سفارتی عملہ تھا اور جو سفارتی مشن تھا اس کو دوحہ منتقل کر دیا۔ یہ اس بات کی عکاسی ہے کہ جو ڈائریکشن ہے اس پالیسی کی، افغانستان کے صورتحال کی، پاکستان کی، اس سے تمام وہ قوتیں بھی ایگری کرتی ہیں اور کرنا بھی چاہیے۔ ایک قومی حکومت کی بات کر رہا ہے پاکستان، تو قومی حکومت کی بات یقیناً باقی دنیا کی بھی ڈیمانڈ یہی ہے، تو قومی حکومت جب بنے گی وہاں پر ایک وسیع البنیاد، اس میں تمام وہ طبقات، وہ تمام لوگ جو کہ مخالفت میں تھے طالبان کے، وہ اس میں آگے شامل ہوں گے، تو ایک اچھی عمل کا آغاز ہوگا۔ اس کے لیے سب کو انڈورس کرنا چاہیے۔ طالبان نے عام معافی کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ سب کو معاف کرتے ہیں۔ انہی حالات میں جب پرسوں آپ کچھ دن پہلے کا دیکھ سکتے ہیں، جم بینکس نے ایک پریس کانفرنس کی، پریس بریفنگ کے دوران انہوں نے کہا کہ طالبان کے ہاتھ بایو میٹرک سسٹم لگا ہے، جس میں US کو جو سپورٹ کرنے والے افغان کے وہ بایو میٹرک سسٹم موجود تھا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ معافی واقعی سب کے لیے اوپن معافی ہے، یا وہ پھر کسی سے بدلہ بھی لیں گے؟ دیکھیں، جہاں تک ٹیکنالوجی کی بات ہے اور یہ بایو میٹرک ہے، یہ ایک مذاق ہے کہ ہمارے ہاتھ لگ گیا یا طالبان کے ہاتھ لگ گیا۔ ہمارے بایو میٹرک تو آپ کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں، ہمارا ڈیٹا تو آپ کے پاس جاتا ہے، تو ہمیں تو آپ سے خطرہ ہونا چاہیے۔ آپ کی چھوٹی موٹی مشینیں ہمارے پاس آ جاتی ہیں، اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ آپ نے ڈیٹا سرور، انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی، سب چیزیں، ڈیجیٹلائزیشن کا جو عمل ہمارے ملک میں اس وقت جاری ہے، بغیر کسی قانونی کور دیے بغیر آپ شہریوں کا ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہیں، وہ کس لاء کے تحت کر رہے ہیں؟ تو اس ڈیٹا کلیکشن کے لیے بھی میرے اپنے ایک رائے ہے کہ آپ کے پاس ڈیٹا پروٹیکشن کے لیے کوئی قانون موجود نہیں ہے، آپ سٹیزن کی پرائیویسی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کوئی قانون موجود نہیں ہے، تو آپ تو پوری دنیا کا ڈیٹا اکٹھا کر کے اپنے پاس لے جاتے ہیں۔ وکی لیکس کہاں سے نکلا، وہ ڈیٹا کہاں سے اس نے لیا، اور بھی اسی طرح کی بے شمار چیزیں ہیں۔ تو ڈیٹا چوری میں ہمارے لوگ یا اس خطے کے لوگ ملوث نہیں ہیں، یہ آپ کا کام ہے، آپ چوریاں کرتے ہیں یہ بیٹھ کے وہاں سے، اور ڈیٹا کلیکشن کر کے لوگوں کی بایو میٹرک سمیں نکلوا کے یا ان کو ٹریس آؤٹ کر کے ڈرون اٹیک آپ کرتے ہیں اس خطے میں آ کے، لوگوں کی سالمیت پہ، ان کی خود مختاری پہ اٹیک آپ کرتے ہیں اس خطے میں آ کے، ہم نہیں کرتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ خود مختاری کی، سالمیت کی، ریاستوں کی خود مختاری کا احترام کریں۔ امریکہ جیسی جتنی بھی طاقتیں، کوئی بھی آ جائے کہ مسلمانوں کے خلاف اٹھ جائے، کوئی بھی اس کے ہرا نہیں سکتا۔ تو افغانستان سے جیسے امریکہ کو بھگایا، امریکہ ابھی سوچے گا بھی نہیں کہ ہم واپس افغانستان جائیں۔ تو طالبان نے خواتین جو وہاں میڈیا میں کام کرتی ہیں انہیں کہا کہ سر پہ دوپٹہ اوڑھ کے کرنا ہے، تو یہ بات صحیح کی انہوں نے، یہ اچھا کام ہے ان کا؟ بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ تو اس میں کہہ رہے تھے کہ یار طالبان آئیں گے، وہ ظلم کریں گے، یہ وہ۔ ابھی جو جتنے بھی لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں وہ بہت خوش ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں اچھا ہے، یہ پردہ کیا ہے، اور کوئی بھی کسی قسم کا ظلم نہیں کر رہا ہے۔ جو ابھی اسلامی قوانین ادھر نافذ ہو رہے ہیں، اچھی بات ہے۔ تو دوبارہ کبھی سوچیں گے بھی نہیں کہ ہم یار طالبان کے ساتھ مقابلہ کریں۔ افغانستان سے امریکہ کی فوج نکل گئی، باقی افواج بھی نکل گئی ہیں، تو اس چیز کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ یہ اللہ کی طرف سے طالبان کی بڑی کمال ہے۔ 40 سال کی ان کی جدوجہد میں جو ہے نا، ان کی ایمانداری اور ان کی محنت کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی دے، اور انشاءاللہ بہت کچھ ہوا ہے ہمارے مسلمانوں کا جو ہے نا، نہ ان کے پاس کوئی کوٹھی ہے، نہ کار ہے، نہ اسلحہ ہے، نہ کارخانہ ہے، نہ مل ہے، ان کے پاس جذبہ ایمانی ہے، اور مسلمان کا جذبہ جو ہے اس کے سامنے کسی قسم کے ٹینک، ہوائی جہاز سب نکارے ہو جاتے ہیں، لیکن پختہ یقین اللہ پر ہو۔ انہوں نے 40 سال ان کے پورا خاندان گھر سب لوگوں کے تباہ و برباد ہوئے، لیکن انہوں نے دولت کو نہیں اپنایا، انہوں نے اپنے موت کو سامنے رکھا ہے، اور اس کا نتیجہ دیکھیں کہ سب ملکوں کے لوگوں نے تورا بورا کے علاقے میں، افغانستان کے علاقے میں، یعنی 20 سال روس کو ادھر بمبارمنٹ کر کے اپنی فوج تباہ کر کے ان کو نکارہ بنا دیا ہے۔ روس کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کا صرف یہ افغانستان کی معاملات ہے۔ ابھی اس کے بعد امریکہ کا معاملات ہے، امریکہ بہت بڑا معاملات، بڑی اس کی معاملہ، یعنی 3 لاکھ کی فوج کی اور 1.5 لاکھ پولیس کی تنخواہ، ساز و سامان اور 70 ٹینک اس نے جلا دیے ہیں، اور یہ بھی کھربوں روپے کا نقصان ہوا ہے۔ لیکن یہ نقصان اللہ کے حکم سے، یعنی ان کی یعنی بڑی دلیری تھی، بڑی آکڑ تھی، لیکن آکڑ خدا کو نہیں منظور ہوتی ہے، اور ہمیشہ فتح مظلوموں کی ہوتی ہے، جن کی فتح آپ اور ہمارے سامنے یہ زندہ مثال ہے۔ پاکستان کے حالات پہ بہتری آئے گی؟ پہلے پاکستان میں کافی حالات خراب تھے، افغانستان کے بارڈر سے حملے ہوتے تھے، آپ کو بہتری آئے گی اس سے؟ اللہ کے حکم سے آئے گی انشاءاللہ آئے گی۔ طالبان آرام سے اپنی حکومت بنا لیں گے، کوئی مسئلہ پیش آئے گا انہیں؟ آپ کیا ہے خیال ہے آپ کا؟ پاس مدد جو ہے وہ اللہ کی ہے، اللہ کے سارے پر ہے، جس کے ساتھ اللہ پر بھروسہ ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ جس کے پاس یہ مال اسباب، یعنی روس اور امریکہ کے پاس کس چیز کی کمی ہے، باقی دنیا کو کس چیز کی کمی ہے، لیکن سب جو ہے نا، یعنی اپنے آپ کو، یعنی ذلت کی زندگی سے ذلت، فوج گئی، ساز و سامان گیا، سب چیز گئی، اور ذلت سے اللہ نے ان کو یہاں سے نکالا ہے۔ ناظرین، آپ نے عوام کی گفتگو سنی، عوام بہت زیادہ خوش ہیں۔ افغانستان نے جو طالبان نے فتح حاصل کی ہے اس پہ عوام بہت زیادہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے نظر آئے۔ ساتھ لوگوں نے یہ بھی امیدیں لگائی ہیں کہ افغانستان کے جو طالبان حکومت ہے وہ بڑی آسانی سے اپنی حکومت بنائیں گے۔ اس کے علاوہ اب دیکھنا یہ ہے کہ افغانستان نے جو طالبان نے خاص طور پر جو عام معافی کا اعلان کیا ہے، کیا وہ اس پر پورے اترتے ہیں؟ دنیا تو یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں طالبان پر بھروسہ نہیں ہے، جتنی بھی غیر ملکی طاقتیں ہیں یا انٹرنیشنل پاورز ہیں، نیٹو کے اتحادی جتنے بھی تھے، وہ سب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں طالبان پر بھروسہ نہیں کر سکتے ہم ان حالات میں۔ اب دیکھتے ہیں کس طرح سے وہ حکومت سازی کس طرح سے کرتے ہیں، کس طرح سے وہ سارے معاملات کو، اس ٹرانزیشن کو کس طرح پرامن طور پر اپنے طور پہ اقتدار کو منتقل کیا جاتا ہے۔ جو ان کی حکومت تھی اشرف غنی وغیرہ، وہ تو سب بھاگ چکے افغانستان سے۔ ان حالات میں غیر ملکی طاقتیں، خاص طور پہ امریکہ ہے، یو کے ہے، یا باقی نیٹو کے جتنے بھی الائز ہیں، وہ کیا خاموشی سے بیٹھے رہیں گے؟ امریکہ اس طرح کی جو شرمندگی کا سامنا انہیں کرنا پڑا، ایک سپر پاور ہوتے ہوئے وہ یہاں سے مار کھا کے بھاگے ہیں۔ 31 اگست کی ڈیڈ لائن طالبان کی جانب سے جو انہیں دی گئی، اس پر عمل کرتے ہوئے انہیں بھاگنے پہ مجبور کیا گیا۔ امریکہ کے فوجی جاتے جاتے کچھ کابل ایئرپورٹ پر نقصان تو کر کے گئے، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ وہ وہاں بیٹھ کر خاموشی سے بیٹھے رہیں گے، دیکھتے رہیں گے ان معاملات کو، یا پھر وہاں سے فضائی حملے، جس طرح سے جو بائیڈن نے کہا یا باقی لوگوں نے کہا کہ ہم فضائی حملے کریں گے۔ اب دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں صورتحال کس طرف جاتی ہے، اور طالبان کس طرح سے دنیا کو اپنا امیج بہتر کر کے دکھاتے ہیں۔ اپنے میزبان مشرف یاسین کو پروگرام عوام کی سوچ سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔